واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں سید رسول، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، سیدنا و محبوبنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں اس امت کے ذمے جو 10 حقوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان میں سے ایک حق
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا اور آپ کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا، اس حوالے سے پچھلے جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی۔ ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کر لیا، آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد دوسرا حق اس امت پر یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ اس امت پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کرنا یہ دوسرا حق ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں اللہ کے داعی بن کر آئے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر 7281 نمبر حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ سو رہے تھے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے چند فرشتے تشریف لے کر آئے۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ بات کہی، ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، کہ تمہارے اس ساتھی کی یعنی محمد رسول اللہ کی ایک مثال ہے، تم اس کے سامنے مثال بیان کرو۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک فرشتہ کہنے لگا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، اگر تم ان کے سامنے مثال بیان کرو گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا، یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ بھئی یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ یہ بند ہے، یہ سو رہی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگ رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب تم باتیں کرو گے نبی علیہ السلام سن لیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل جاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اس گھر کے اندر ایک دعوت رکھی، اور اس گھر بنانے والے نے دعوت کا اہتمام کرنے کے بعد ایک داعی کو بھیجا۔ اب وہ داعی لوگوں کو اس دعوت کی طرف بلا رہا ہے کہ اس گھر کے اندر تمہاری دعوت ہے، تم آ جاؤ۔ تو جو شخص اس داعی کو مانتا رہا، اس کی دعوت کو قبول کرتا رہا، وہ گھر میں داخل بھی ہوا، اور اس نے گھر میں داخل ہونے کے بعد دعوت بھی کھا لی۔ اور جس نے اس داعی کی، دعوت دینے والے کی بات کو قبول نہیں کیا، نہ وہ اس گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی اس نے دعوت کھائی۔ پھر فرشتے آپس میں یہ کہنے لگے کہ اولوہا، اب اس بات کی تفسیر بھی تو بیان کرو تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا کہ یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی اسلام کی یہ والی کیفیت کبھی کبھار آپ کے ساتھ ہوتی تھی، یا اس کا تعلق صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہے؟ بیرونی معاملات جو ہوتے تھے ان کا آپ کو اس حالت میں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آپ کے ذاتی معاملہ جو ہوتا تھا نا، نیند کی حالت میں آپ کو پتہ چل جاتا تھا۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں جب آپ سوئے تو اس وقت سورج نکل آیا، فجر کی نماز رہ گئی، جب آپ کی آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا۔ اگر آپ کو نیند کی حالت میں یہ بھی پتہ چل جاتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سورج نکل رہا ہے اور جان بوجھ کے نعوذ باللہ سو رہے تھے؟ تو اس لحاظ سے یہ معنی نہیں ہم کر سکتے یہ کنڈیشن آپ کی ہر حالت میں رہتی تھی۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہوتا تھا، جیسے نبی علیہ السلام سو کے اٹھتے اور وطر پڑھ لیتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تھا کہ آپ سو کر اٹھتے ہیں اور وطر پڑھ لیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اس وقت کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ وطر ادا کیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے ذاتی معاملات کو جان رہے ہوتے تھے کہ میرے ساتھ جو کنڈیشن ہو رہی ہے، کیونکہ نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نیند مظنہ ہے اس بات کا کہ انسان کی ہوا خالی ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے معاملات کا پتہ ہوتا تھا،
اس لیے آپ اٹھ کے وطر پڑھ لیتے تھے، اور کبھی آپ اٹھتے تھے وضو بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے نبی مکرم علیہ السلام کی آنکھیں سوتی تھی، آپ کا دل جاگرا ہوا کرتا تھا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام سو رہے تھے، فرشتوں نے یہ بات کہی کہ تفسیر بیان کرو، تو آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے تشریح بیان کی، کہنے لگے گھر سے مراد جنت ہے، کہ ایک شخص نے گھر بنایا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، اس نے گھر بنایا، وہ گھر جنت ہے، اور جس داعی کو بھیجا لوگوں کو اس گھر میں دعوت کھلانے کے لیے، وہ داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمدن، تو جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت کی۔ اور قرآن میں بھی یہی بات موجود ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے اور عبادات لوگوں کو سکھانے کے لیے کائنات میں آئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد فرق بین الناس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جو کائنات کے اندر لوگوں کے درمیان حق و باطل کے اندر فرق کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم نے محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، آپ کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کر لیا، اب ہم نے محمد رسول اللہ کی بات کو بھی حرف آخر سمجھنا ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بات اللہ کے قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیں، آپ علیہ السلام جو کر کے دکھا دیں، اس کے بعد کائنات میں کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، محمد رسول اللہ کا عمل آ جائے، پھر میرے بھائیوں کسی کی بات نہیں چلے گی، پھر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک لفظ اطاعت ہے، ایک لفظ اتباع ہے۔ اطاعت جو ہوتی ہے نا، وہ فرامین میں ہوتی ہے، اقوال جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے جو زبان سے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے نیتوں کو درست کرنا ہے، یہ نبی الاسلام کا فرمان ہے۔ اس کو مان کر نیتوں کو درست کرنا، یہ نبی الاسلام کی اطاعت ہے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہماری نماز کیا ہونی چاہیے؟ محمدی نماز۔ ہمیں اللہ نے محمدی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا، 2 دن جبرائیل علیہ السلام نے نبی السلام کو پہلے دن بھی 5 نمازیں پڑھائی، اگلے دن بھی 5 نمازیں پڑھائی، اول وقت میں بھی پڑھائی، آخری وقت میں بھی پڑھائی، اس انداز سے آپ کو نمازیں سکھلائی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے نماز سکھائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز سکھائی، یہاں تک کہ منبر پر چڑھ کے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی تاکہ یہ پیچھے مجھے اچھے انداز سے دیکھ لیں۔ اور جب رکوع کی باری سجدے کی باری آتی، نبی السلام منبر سے الٹے پاؤں اترتے، نیچے سجدے کرتے اور پھر منبر کے اوپر چڑھ جاتے نماز کی تعلیم دینے کے لیے۔ اور پھر یہ حکم جاری کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن آج ہم نے محمدی نماز کی بجائے ہم نے آپ کی یہ اطاعت کی کہ ہم نے حنفی نمازیں بنا لی۔ نماز حنفی ہوتی ہے کہ محمدی ہوتی ہے؟ نماز محمدی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے اس طرح پڑھنی ہے۔ ہم نے حنفی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، کوئی شافی نماز کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی مالکی نماز کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی حنبلی نماز کو لے کر بیٹھا ہے۔ ہمیں اللہ نے کیا کہا؟ نہ ہی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کا حکم دیا، نہ ہی امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کا، نہ ہی امام احمد بن حنبل کی، نہ ہی امام مالک رحمہ اللہ کی، بلکہ یہ علم کے امام تھے،
شریعت کے امام اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی اطاعت و اتباع کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اس لحاظ سے جو فرامین نبی علیہ السلام نے زبان سے ادا کیے ان کو اپنانا یہ اطاعت ہے، اور اتباع کیا ہے؟ آپ کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یعنی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں لیکن آپ نے عملاً وہ کام کر کے دکھایا، اس کو اپنانا یہ اتباع ہے۔ مثلا نبی مکرم علیہ السلام نے یہ تو کہا جس طرح نماز پڑھی اس طرح نماز ادا کرو۔ اب نبی مکرم علیہ السلام نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ تم نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھو، ٹھیک ہے نا جی، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جیسے ناف کے نیچے جو بھائی ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام کا عمل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں وائل بن حجر کی روایت ہے کہ سینے پہ نبی السلام نے ہاتھ باندھے۔ اسی طرح کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کیا کرو، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرو، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرو۔ اس طرح واضح کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وطروں میں رفع الیدین کیا کرو، عیدین میں رفع الیدین کیا کرو، لیکن آپ علیہ السلام کا عمل ہے۔ صحابی دیکھتے ہیں کہ جب نبی مکرم علیہ السلام نماز کو شروع کرتے اس وقت کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے، جب آپ علیہ السلام رکوع کو جاتے پھر جس طرح نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا ہے اسی طرح دوبارہ رفع الیدین کرتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت آپ علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 یا 4 رکعتی نماز ہوتی، تشہد کے بعد جب نبی علیہ السلام تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اس وقت بھی نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے، آپ کا فعل ہے، اگرچہ آپ نے حکم اس طرح واضح نہیں دیا لیکن نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کو دیکھا لیکن ان کو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح مجھے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو دیکھ کر رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے فرق آپ کو بتلانا مقصود تھا کہ ایک اطاعت ہے ایک اتباع ہے، دونوں ہی اپنانی ہیں۔ ہم نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے، ہدایت والا راستہ عطا کر دے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں۔ آپ کی اطاعت کریں گے ہدایت کا راستہ ملے گا، آپ کی اتباع کریں گے تب بھی ہدایت کا راستہ ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لوگو اگر تم محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو گے ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ اور فرمایا وَاتَّبِعُوهُ، نبی اسلام کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتباع بھی کرنی ہے جو افعال میں ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم ہے، ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی اتباع کا بھی حکم ہے۔ تو صحابہ کرام سب سے پہلے ان آیات کے وہ ان کو خطاب تھا، وہ ان آیات کے کس انداز سے مصداق بنے، انہوں نے کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی۔ آپ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اطاعت کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ راویہ ہیں، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہنے لگے اس ذات کی قسم میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری وہ مجھے اپنی رشتہ داری کو ملانے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک میری رشتہ داری ہے، ایک رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کن سے کرتا ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے۔ اب یہ ان کا دیکھو کتنی محبت ہے نبی الاسلام کے رشتہ داروں سے، لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی جب خلافت ہے ان کے پاس آتی ہیں اور آ کے اپنی وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اب قرابت داری کو دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت عائشہ سے بھی زیادہ حق رکھتی ہیں، کیونکہ نبی اسلام کی بیٹی ہیں عائشہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اب نبی مکرم علیہ السلام کے یہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پابند ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں کیا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائے جاتے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا حصہ وراثت پہ روک لیتے؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو وارثوں کے حصے تقسیم کیے ہیں، اولاد کے حصے تقسیم کیے ہیں، یہ وراثت ان کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں۔ اس آیت میں نبی مکرم علیہ السلام کی اولاد شامل نہیں ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی جو محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے۔ وہ آیت وارثوں کے بارے میں ہے جن کو وارث بنایا جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، ان کا جذبہ اطاعت دیکھیں کہ ایک طرف محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا کہ ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائے جاتے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی نعوذ باللہ من ذالک بغض تھا، کوئی کینہ تھا، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اطاعت کا جذبہ تھا، آپ کا یہ فرمان تھا جس کی وجہ سے ان کو نہیں دیا، مگر نہ اپنی عائشہ سے بھی زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کے لخت جگر ہے۔ تو نبی مکرم اسلام کے یہ صحابی اس بنا پر نبی اسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ان کا حصہ نہیں دیا۔ اگر حصہ دیتے تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ بنتا تھا، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا تھا، کیونکہ وہ بیویاں ہیں۔ جہاں یوصیکم اللہ فی اولادکم والا رکوع ہے، وہاں اللہ نے بیویوں کو بھی حصہ دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے نہ اپنی بیٹی کو حصہ دیا، نہ نبی اسلام کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کو حصہ دیا، یہ بتلاتے ہوئے کہ میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے۔ یہ جذبہ اطاعت ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اطاعت دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے، اس کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم انی لأعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک۔ یہ الگ سے بات ہے کہ انسان اس کو بوسہ دیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ میرے اللہ نے اختیار کیا، یہ میرے اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ باقی بذات خود کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ نبی السلام نے تجھے بوسہ دیا ہے، تو میں عمر بن خطاب تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ کہ میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے بوسہ دیا ہے کائنات کی عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہم طواف کے دور رمل کرتے ہیں، حضرت عمر کہنے لگے ہمیں اور رمل کو کیا ہے؟ رمل کہتے ہیں کہ پہلے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں ذرا مونڈے ہلا کے نا ذرا اترا کے تھوڑا سا چلنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ کیا نا، غالباً اس وقت ان مشرکین نے کہا کہ یثرب کے بخار نے نا ان مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں میں تم نے اپنے مونڈوں کو ہلاتے ہوئے ذرا اترا کے تھوڑا سا چلنا ہے۔ ان مشرکین کو دکھانے کے لیے آپ نے یہ بات کہی تھی۔ تو حضرت عمر اپنے دور میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تھا مشرکین کو دکھانے کے لیے، اللہ نے اہلکہم، مشرکین کو ہلاک کر دیا، اب تو کوئی مشرک باقی نہیں رہا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہ ایک کام کیا تھا تو فلا نحب ان نترکہ، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جو کام محمد رسول اللہ نے جاری کر دیا ہم اس کو ترک کر دیں، یہ بات ہم پسند نہیں کرتے۔ یعنی رمل چھوڑا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ ایک بات کہتے ہیں جی یہ رفع الیدین جو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے شروع ہوا تھا نا، اصل میں نا وہ منافقین بت رکھتے تھے، بت رکھ کے پڑھتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے شروع کروایا تھا۔ حالانکہ یہ بات کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔
کسی بھی حدیث کی کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی نہیں ہے. کسی بھی کتاب کے اندر حدیث کی من گھڑت، جس کو محدثین کہتے ہیں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے لیکن موضوع ہے، یہ فلاں کی روایت ہے موضوع ہے، اس طرح کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے. موضوع سند کے ساتھ بھی نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں. تو یہ گھڑا گیا ہے. بالفرض تمہاری بات کو لیتے ہیں، اس لیے شروع ہوا تھا کہ وہ یہاں پہ بت رکھتے تھے، تو شروع ہو گیا نا. جب شروع ہو گیا محمد رسول اللہ نے پھر ختم نہیں کیا. جب ختم نہیں کیا تو کرنا چاہیے نا، وگرنہ یہ بات اتنی جھوٹی ہے کہ یہ ایک قلم ہے نا، آپ یہ قلم بغل میں رکھ کے پوری نماز پڑھ لیں، یہ قلم نہیں گرے گی. یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کسی نے گھڑ دی بات. تو بہرحال نبی الاسلام کے صحابی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رمل بے شک ایک وقت شروع ہوا تھا، لیکن نبی الاسلام نے اس کو جاری کیا. ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ مشرکین کو دکھانا مقصود تھا، لیکن ایک کام نبی الاسلام نے کیا ہے، اب ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں اطاعت و اتباع. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، اپنے بھائی سعید بن ابان کے گھر میں غسل کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ سے انہوں نے جا کے گفتگو کرنی تھی. اپنا تہبند جو ہے ٹخنوں سے اوپر باندھا، غسل کیا، تہبند ٹخنوں سے اوپر باندھا. ان کے کزن کہنے لگے، غالباً سعید بن ابان، وہ کہنے لگے کہ اے عثمان، یہاں کے لوگ جو ہے نا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اپنی دھوتی کو اتنا اونچا باندھا جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ ہمارا یہاں کا کلچر نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تم کہتے ہو یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن ہاکذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام کا ازار یہاں ہوا کرتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے پاس جا کے محمد رسول اللہ کی اطاعت و اتباع کا جذبہ دکھایا، اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کی. آپ کا جو عمل دیکھا اسی کے مطابق چلے. اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جذبہ اطاعت دیکھیں. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے، حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے ایک لباس دیا، حلہ، جس میں قمیض اور شلوار دونوں ہوتے ہیں، ایک لباس دیا، وہ ریشمی لباس تھا. اب ریشمی لباس پہننا نبی علیہ السلام نے حرام کیا ہے. آپ علیہ السلام نے حلہ دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ پہنا اور پہن کر خرجت میں نکلا. جب میں اس لباس میں نکلا تو نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا آپ کے چہرے میں غصے کے آثار ہیں. اس لیے کوئی بندہ کوئی برائی دیکھے نا، کوئی غلط کام دیکھے، اگر زبان سے نہیں نہ روکتا، سب سے پہلے زبان سے، ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتے زبان سے روکے، نہیں روک سکتے دل میں برا جانے، لیکن دل میں برے جاننے کے اثرات انسان کے چہرے پہ نمایاں ہونے چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ لباس پہنا ہوا نبی اسلام کے سامنے نکلا تو میں نے دیکھا نبی اسلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہیں. کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا یہ پہننا درست نہیں تھا. میں نے کیا کیا، فشققتها بین نسائی، میں نے اپنے گھر کی خواتین ان کے درمیان اس کو پھاڑ کے ان کے اندر تقسیم کر دیا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نبی اسلام کی اطاعت و اتباع کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ریشمی لباس سے منع کر دیا، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مرد وہ بھی ایسی بوسکیاں جو ریشم سے تیار ہوتی پہنتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ جائز نہیں ہے. جس لباس سے محمد رسول اللہ نے روک دیا اس سے رکنا ہے. یہ ہے جذبہ اطاعت کہ جب نبی علیہ السلام نے روک دیا، اب پینٹیں شرٹیں ہم اس طرح پہنے کہ بالکل تنگ ہو، جس میں جسم کے حصے نمایاں ہوں، یا میری مائیں بہنیں باریک لباس پہنے جسم نمایاں نظر آتا ہو، یا آدھا لباس پہنے اس طرح کا کہ بازو بھی ننگے ہوں اور سائیڈ سے جسم کے چیزیں بھی نظر آتی ہوں، اور ٹائٹ لباس پہنے، یہ اسلام میں منع ہے. تو میری ماں بہنوں نے اس سے رکنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اطاعت دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ بات جب وہ سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے یہ پہننا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نبی اسلام نے مجھے دیا تھا، لیکن مجھے پہلے ہی عورتوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دیا. تو یہ ہے صحابہ کرام، نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کرنے والے. یہ ہے وہ صحابہ جو اطاعت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیابیاں دنیا کے لباسوں میں نہیں ہیں، کامیابی دنیا کے مال و متاع میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں
کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ جو بڑی کامیابی چاہتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح زیب و زینت کا معاملہ آتا ہے، ہم بھی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے زیب و زینت کا معاملہ آتا اور ان کو پتہ چل جاتا یہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، آپ نے اس سے منع کر دیا، پتہ چلتا تھا فوراً اطاعت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا اور اس پر وہ عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی۔ اب سونا خواتین کے لیے پہننا جائز ہے، مرد کے لیے سونا پہننا وہ گلے کے اندر ڈالی جائے زنجیر ہو، اسی طرح انگوٹھی ہو، کوئی کڑا ہو، یہ چیزیں عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے سونے کا استعمال کرنا یہ حرام ہے شریعت محمدیہ کے اندر۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اتار کے طرح اس کو پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام نے پھینکا اور یہ بات کہی، تم میں سے ایک آدمی اس بات کا قصد کرتا ہے کہ وہ جہنم کے انگارے، آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں ڈال لے، اپنے ہاتھ میں جہنم کے انگارے، جہنم کی آگ کو ڈال لے، اس بات کا ارادہ کرتا ہے؟ یہ بات کہی اور نبی مکرم اسلام چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اس آدمی کو کسی نے کہا انگوٹھی پڑی ہے، کہنے لگا خود خاتمہ کا انتفع بھی، اپنی انگوٹھی کو اٹھاؤ اور اس کو بیچ کے نفع حاصل کر لو۔ اب وہ صحابی کا جذبہ اطاعت دیکھیں، اللہ اکبر، جس کے ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی اتار کے پھینکی تھی، وہ صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگوٹھی کو میرے ہاتھ سے اتار کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے، میں اس کو اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ اطاعت۔ ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانے والوں ان حدیثوں پہ غور کرو، مردانہ انگوٹھیاں بنا کر بیچنا بھی شریعت مطہرہ میں جائز نہیں۔ انگوٹھیاں بنائیں عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں بنانی۔ کاروبار کو جائز کرنا چاہتے ہو تو حلال کاروبار کیجئے۔ سونے کی انگوٹھی بنانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، پہننا بھی جائز نہیں ہے، بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس صحابی نے اس انگوٹھی کو اٹھا کے بیچا بھی نہیں، اس نے کہا نبی اسلام نے پھینک دیا، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ بہرحال نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ اس انداز سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ یہ تو زیب و زینت کی بات ہے نا، انگوٹھی کا پہننے والا معاملہ۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کھانے کا کوئی معاملہ آتا، جو چیز جائز ہے اس کو کھاتے تھے، لیکن جب پتہ چل جاتا یہ کھانا حرام ہے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ خیبر سے پہلے، جنگ خیبر ہوئی نا، اس سے پہلے گدھے کا گوشت بھی جائز تھا، گدھا بھی کھایا جاتا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول گدھوں کو ذبح کر کے پکا کے کھایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ ظاہر ہے خیبر کے موقع پر جنگ کے دوران بھوک بھی لگ رہی تھی، اب پکا کے کھا بھی رہے تھے، اب وہ سواریوں کے کام آنا تھا، تو وہ پھر آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول گدھوں کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ آیا، کہا افنیت الحمر، اللہ کے رسول گدھے ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ ذبح کرتے جا رہے ہیں، ختم ہو گئے، سواریاں کر کے واپس بھی جانا، سواری بھی کرنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک منادی کو حکم دیا، آواز لگانے والے کو، اس نے لوگوں میں آواز لگائی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ جب منادی نے لوگوں میں یہ آواز لگائی، صحابہ کرام نے یہ آواز سنی کہ نبی علیہ السلام کا منادی یہ آواز لگا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس کے کھانے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں محمد رسول اللہ دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے محمد رسول اللہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ راوی کہتے ہیں جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ گھریلو گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ،
یہ نہیں کہا کہ اب جو پکا ہوا ہے کھا لیں، ہنڈیوں کے اندر پکا ہوا سالن موجود ہے، ہنڈیوں کو اڈیل دیا گیا، حالانکہ وہ جوش مار رہی تھی، سالن تیار ہو چکے تھے، انہوں نے اس کے بعد ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ یہ تھے صحابہ کرام، ان کا جذبہ اطاعت۔ لیکن ہم بھی سنتے ہیں یہ سود کا مال ہے، یہ حرام ہے، بھی کہاں لگائیں، کہاں لے جائیں؟ صحابہ نے ضائع کر دیا، سود کا مال ہے، کہاں لے جانا ہے، ضائع کر دیا جائے۔ حرام آپ کے سامنے آ گیا ہے، غیر اللہ کے نام کا پتہ لگ گیا کہ اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس پہ غیر اللہ کا نام لے کے ختم پڑا گیا ہے، گرا دیں اس کو، ضائع کر دے۔ جس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا گیا ہے وہ ضائع کر دے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے۔ صحابہ اکرام کو پتہ لگا یہ حرام ہے، نبی اسلام نے منع کر دیا، سب نے گرا دیا۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ کھانے کا معاملہ آتا تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کیا کرتے، پینے کا معاملہ آتا، اللہ اکبر۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہماری کھجور سے بنی ہوئی شراب تیار تھی، اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال کے دے رہا تھا، اور بھی نام لیے فلانن و فلانن، میں نے ڈال کے ان کو شراب پلائی۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ اس نے کہا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا حرمت الخمر، شراب حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خبر واحد ہے، اکیلا سے آگے ہے، پتہ نہیں ابھی پہلے تو حلال تھی اب حرام ہوگی، خبر واحد پر ہم عمل کریں کہ خبر واحد سے بھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے، یہ نہیں کہا۔ جب صحابی کی بات ان تک پہنچی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا، انہوں نے سن کے جو شراب کو پی رہے تھے کہنے لگے اے انس احرق هذه القلال یا انس، اے انس یہ مٹکے بھرے ہوئے شراب کے باہر گرا دو۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی جب حرام ہوئی، پوچھنے والے نے پوچھا تھا یتیموں کا مال گرا دو، اللہ کے نبی سرکہ نہ بنا لے، فرمایا نہیں، اللہ کے نبی دوائی کے طور پر استعمال نہ کر لے، فرمایا یہ خود بیماری ہے، یہ خود بیماری ہے، اس سے کیا تم نے علاج کرنا ہے؟ تو نبی اسلام نے پھر اجازت نہیں دی۔ جن برتنوں میں یہ شراب حرام تھی بنائی جاتی تھی، نبی اسلام نے کدو سے بنایا جاتا تھا برتن، کھجور کے تنا کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں شراب تیار کی جاتی تھی، مٹکا، اس کے اوپر کائی، یہ جو پانی کے اوپر کائی آتی ہے نا، اس کو اس مٹکے کے اوپر مل دیا جاتا، اس کے مسام بند کر دیے جاتے، اس میں شراب تیار کی جاتی تھی۔ نبی الصلوۃ والسلام نے اسی طرح وہ مٹکا جس کے اوپر بنا کے اس کے اوپر لوگ پھیر دیتے تھے تاکہ اس کے اندر شراب تیار کی جائے۔ جب شراب حرام ہوئی آپ نے کہا یہ برتن بھی توڑ دو، ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کرنا، برتنوں کو استعمال کرنے سے روک دیا۔ صحابہ بھی رک گئے تاکہ اچھی طرح ان کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ انس ان مٹکوں کو گرا دو، فما سألوا عنہا، اس کے بعد پھر شراب کے متعلق کبھی انہوں نے پوچھا نہیں، اور اس آدمی کی بات سننے کے بعد کبھی بھی وہ شراب کی طرف پلٹے نہیں۔ یہ ہے جذبہ اطاعت۔ جب حرام کا پتہ لگتا ہے وہ کھانے میں وہ رک جاتے ہیں، پینے میں پتہ چلتا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پتہ چل جائے پھر وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے، محمد رسول اللہ کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھائے۔ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا کھا رہا ہے۔ کھا کون سے ہاتھ سے رہا ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ مسلمانوں کو کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ دائیں ہاتھ سے اور چائے بائیں ہاتھ سے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا وتیرہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی الاسلام کے پاس بیٹھا ہوا وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب اسے چاہیے تھا نبی الاسلام کی اس بات کو مان لیتا، حق بات کوئی کہے اس کو تسلیم کرو، بھائی داڑھی رکھ لو، اور دیکھیں نے داڑھی آ رہے نہیں، بڑا پن نہیں، میری غلطی ہے۔ علامہ احسان الہی رحمہ اللہ، ہمارے مولانا غلام رسول صاحب ایک دفعہ سناتے ہیں کہ ایک جلسے میں اس میں کہتے ہیں موجود تھا، یہاں بیٹھ کے انہوں نے ہمیں بات سنائی۔ علامہ احسان الہی ظہیر اطاعت رسول پہ گفتگو کر رہے تھے، ایک بابا جی کھڑے ہوئے کہنے کے بزرگوں، اپنا علامہ صاحب آپ ہمیں اطاعت و اتباع کا درس دیتے ہیں، آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، آپ داڑھی کٹواتے ہیں۔ کہنے کے بابا جی بیٹھ جاؤ میری غلطی ہے، بابا جی بیٹھ جاؤ میری غلطی ہے۔ اور علامہ احسان الہی رحمہ اللہ نے مولانا حسین شیخ پوری رحمہ اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ جب دھماکہ ہوا تھا وہ میو ہسپتال میں تھے، مولانا حسین شیخ پوری رحمہ اللہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو علامہ صاحب کہنے لگے یہ دیکھیں بھوئیں
ویسے ہی میری گالوں پر ہیں، میں نے اس کے بعد کٹوائی نہیں ہے، کٹوائی نہیں۔ ان کے بیٹے نے مجھے خود بتایا، پھر علامہ مولانا حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو خواب آیا، اس خواب میں علامہ صاحب کی پوری داڑھی بھی دیکھی انہوں نے۔ بہرحال یہ ایک خواب کا واقعہ، لیکن انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اور ان کے بیٹے سے یہ واقعہ میں نے خود سنا ہے، اور کہتے ہیں میں خود بھی وہ اسپتال میں موجود تھا جب علامہ صاحب نے کہا یہ بھوئیں جو ہے دیکھ لو اسی طرح ہے، میں نے دوبارہ کٹوائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمی بھی ان کی ختم کر دی۔ لیکن انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آگے سے کہنے کا لا استطیع، میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، میں طاقت نہیں رکھتا دائیں ہاتھ سے کھانے کی۔ تو نبی اسلام سمجھ گئے، اس کو اس بات اس حدیث کو ماننے سے تکبر نے روکا تھا۔ حق کا انکار کرنا، حق کا انکار، نبی اسلام کی بات حق تھی، حق کا انکار کرنا تکبر ہے، اس کو تکبر نے روکا۔ نبی اسلام نے جب یہ بات سنی نا اس کی، اور آپ سمجھ گئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے فرمایا پھر لاستطعت، اگر تیرا ہاتھ دایاں کام نہیں نہ کرتا پھر تو استطاعت رکھے بھی نہ۔ جب آپ نے یہ بات کی نا، راوی کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جا نہیں سکا۔ میرے بھائیوں، نبی اسلام کی بات آ جائے وہ حرف آخر، جس طرح آپ کی ذات کائنات میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والی ہے نا، اس طرح نبی اسلام کی بات بس حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی امام کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں نبی اسلام کی بات کے مقابلے میں، آپ کی بات کے مقابلے میں نہ ابو بکر صدیق کی بات کو مانا جائے گا، نہ عمر بن خطاب کی بات کو مانا جائے گا، نہ حضرت عثمان کی بات کو مانا جائے گا، نہ علی بن ابی طالب کی بات کو مانا جائے گا۔ کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ حج تمتع جائز ہے، کہنے لگے جائز ہے، کہے تمہارے والد محترم خلیفہ ہیں عمر بن خطاب ہیں، وہ منع کر رہے ہیں کہ حج تمتع نہیں کرنا، کہنے لگے مجھے بتاؤ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، اے سوال کرنے والے میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا محمد رسول اللہ کی بات کو مانا جائے گا؟ ایک ہی شخصیت ہے۔ صحابہ کرام اسی بات کو جانتے تھے کہ نبی کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ عبداللہ بن مسعود تو کہتے تھے نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں صحابی کی بات کو ماننا بھی گمراہی ہے۔ کسی نے کہا نا کہ تمہارا کیا فتویٰ ہے، انہوں نے کہا یہ میرا فتویٰ ہے، کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے عبداللہ بھی ایسے کہیں گے۔ عبداللہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذن زللت، یعنی ابو موسیٰ اشعری کے فتوے کے مطابق فتویٰ دے کے میں تو گمراہ ہو گیا۔ اذن زللت وما انا من المهتدین، میں تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا اگر میں ان کی بات مانوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوتی کو حصہ دیا ہے، وہ ایک وراثت کا مسئلہ ہے، تکملۃ لثلث نے قاعدہ مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے تھے۔ سب سے بڑا فتنہ کائنات، آخری بات، سب سے بڑا فتنہ کائنات میں جو آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے کسی جزیرہ کے اندر تمیم داری نے اس دجال کو دیکھا، اس نے کہا تھا یہ واقعہ آگے انہوں نے نبی علیہ السلام کو بیان کیا۔ جب دجال کا تذکرہ اس منبر پر اللہ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ پورا واقعہ سناؤں گا۔ اس میں دجال نے پوچھا کیا امیوں کا نبی آ گیا؟ تمیم داری سے پوچھا امیوں کا نبی آ گیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا اطاعوہ ام عصوہ، انہوں نے محمد کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی؟ وہ کہنے لگے، میں نے اسے کہا بل اطاعوہ، انہوں نے نا محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو دجال کہتا ہے قال ذالک خیر لہم، دجال بہت بڑا کائنات کا فتنہ ہے، کہتا ہے یہ اطاعت کرنا ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں دجال بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت بہتر ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں دجالی گروہ، دجالی فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان کی کوششیں یہ ہیں کہ امت محمدیہ کو محمد رسول اللہ سے دور کر لیا جائے۔ اس لیے اگر آپ خیر چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہو، پھر جڑ جاؤ محمد رسول اللہ کی احادیث سے۔ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کے اندر ہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے، کیونکہ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔